جی ہاں، سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو، تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. کلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے، تھوک نکل لو، بلغم نکل لو، الٹی نکل لو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے، پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا، ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیے، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار. فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا آپ بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد، تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا، تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ، اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں، کچھ شہد کھا لیا، مدت ذلہ لا لیا، دامت برکاتہ لا لیا، جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے، جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی، پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا، اور وہ ہضم بھی ہوگا، وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا، حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں، پراٹھے بھی پھوڑیں، ملائی بھی پھوڑیں آپ، لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا، سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں، بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں، کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے، اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کچھ عبادت بھی تو ہے نا، اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں. تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. روزے میں احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟
آپ تو غائب ہو جاؤ گے, مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ گے. جی کیا کپڑا فولڈ کرنا نماز میں, یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونیوں سے اوپر, یہ جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی آستینیں ہی اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے, تھوڑی بہت فولڈ نہیں, یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں. کلی والا سوٹ پہنے, بغیر کلی والا پہنے, مرضی آپ کی. جماعت کھڑی ہوئی ہے, اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سحری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے, 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے سحری, لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں, حقیقت ہے. ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, 2 منٹ باقی, ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا, تو کھا لو. تو پانی پی لو یار, روزہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں, اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی, رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. جی تو ادھار مائنس کر کے دیں, ادھار مائنس کر کے جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں. انہوں نے کہا سلام کے آداب, سلام کے تو کیا آداب بتاؤں, وہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے, سنا ہے. چلیں آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک سائنسدانوں نے نا کسی کو, خاتون کو ایک ٹیبلٹ کھلائی بچے کو باادب پیدا کرنے کے لیے, پریگننٹ خاتون تھی, ایک گولی کھلائی کہ اس سے بچہ باادب پیدا ہوگا. تو وہ ایک کیپسول کھلایا. آپ نے سنا ہے حضرت یہ لطیفہ؟ ارے پھر آپ نے کچھ سنا ہی, آپ لندن سے آئے ہیں, اب انگریزی میں یہ لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گولی کھلا دی ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب, آپ پوچھ رہے ہیں سلام کے آداب بتائیں, تو یہ آداب بتا رہا ہوں. سلام, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خاندانی کیپسول ہو گیا ہے. ایک خاتون کو اکٹھے 6 کیپسول کھلا دیے کہ یار جب ایک کیپسول سے بچہ اتنا با ادب تو 6 سے کیا ہوگا. تو اب پریشان یہ ہوئے, ولادت کا ٹائم آ گیا, بچہ پیدا ہو ہی نہیں. بڑے پریشان ہو گئے یار. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ہیں, ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ اوپر ہو, سمجھ رہے جی. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی؟ نہیں, ادھار دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, لیا ہوا ہے تو اس کو مائنس کیا جائے گا. دیکھو یہ جو رمضان ہے نا, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو, گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں, فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں, اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ, ماں باپ کے ساتھ بد کلامی, بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, جھوٹ بولنا, سارے گناہوں کی. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو, لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا, اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو, عزم کرو. رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا, حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے. وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی, صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا.
لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے, تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, ایک سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے, وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. کہ 1400 سال سے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین, اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا, دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں, لہذا دونوں ٹھیک ہیں. لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. تو اللہ, اگر یہ نماز بدعت ہوتی, یہ غیر سنت ہوتی, تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا, میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ, وہ آپ سن سکتے ہیں. ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے, تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ, تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, اپنی حاجات بھی مانگیں, کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو, کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا, میری زندگی کو کیسا کر دے, چینج کر, داڑھی کی توفیق دے دے مجھے, مجھ سے سود چھڑوا دے, مجھ سے یہ برائیاں, میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں, اے اللہ یہ عادت مجھ سے, اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے, یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے. یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع, کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. پھوڑنے کا مطلب کھا لیا, اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس عادت کو مینٹین کریں, بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہوتی, چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. گلوکوز لیول سے, گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے, تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے. جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اس پریشانی کو وہ ویکنیس سمجھتا ہے. جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا, روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں, ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا, ان کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے, مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے, تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ کمزوری کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے, سموسے والوں کا بیچاروں کا, کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا, ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو, کوکنگ آئل کو چھوڑ دو, نکال دو اپنے سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا, یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے, اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں. کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا, میں نکالتا رہتا ہوں, حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی, پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں. میری گائے ہے, میری بکری ہے, اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا. کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں, بنا لیا, سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا, یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا, تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں. PUBG سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ایک واشنگ مشین لے لے, 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے. جلدی جلدی بتا دوں, دودھ بوائل کیا آپ نے, ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں, گھر والوں سے کہیں, وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں, اور آپ اللہ بھلا کریں, نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرون کر کے گھما دیا, اوپر مکھن آ جائے گا, مکھن نکال کے گرم کیا, گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے, اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا, گائے کا گھی
کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی, ڈرون گھمایا نکال لیں. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے, صحت گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے, ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کی بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر, بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنیس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا, تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے, کھجلے پھینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو, فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتھریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. آئی بس کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. جی ہاں, وہ میں بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس